کدی حضوری بھی بنو، کدی حضوری بھی بنیا کرو، حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو، کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کی تسی مطلب ہے کرنا ہے، کوئی اپنے آپ نو بدلو۔ حضرت امام مالک کو پوچھا تسی او فلانے نو استاد کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی، صرف نام آندا سی۔ امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی پچھو دا، کنڈ ساری برباد ہو گئی، تو بعد شاگرداں نوں کہا ویکھو کی، انہوں نے کہا حضور دے پچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا۔ تو پہلے کہ انہوں نے دسیا، فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا؟ تسی جی حرکت جناب کو ادھر ویکھ رہا، علامہ صاحب ایک گلی نہیں بند ہو سکتی، تسی ایڈے صوفی نہ بنا کرو بھائی، لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیتے ہیں، تہاڈے کو گلی نہیں بند ہوتی، وچوں لوگ لنگ رہے، یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ، یا پھر کی مطلب ہے وچوں گڈیاں لگ رہی ہیں وچوں جناب، تو انہاں بیچاریاں دا کیڑا قصور ہے جڑا پرے کھڑے، ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں جدوں امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تو انہاں دے واسطے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا، بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا؟ جنہاں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہاں دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک۔ میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا، کیوں جی؟ تو پھر کی کیتا؟ مستحلن لحرم اللہ، ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزوں حلال پیا کرے، ناقصاً لعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ اس تو بڑا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف وچ میچ کرانے شروع کر دے؟ تو انہوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھائی تسی محرم وچ میچ کرا رہے ہو۔ ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندا جو کچھ کربلا وچ ہویا۔ ایتے جناب کسی نے خالی اچھی گل کر دیو نا، چنڈ مار دیو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندا کسی نو، میری توہین ہو گئی تے جان دیو آلے بیت تے کی گزری تے تانوں میچ یاد آئے کھڑے جناب، میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو، ہم وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو، تانوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ، وہ بھی کھلا پے گیا۔ ہسنے کیڑی گل تو تسی ایک ہسن والیاں گلاں، اے ہسن والیاں گلاں اے ہی تے گل ہے تہاڈی، ایتھے تو میری گلاں سن رہے ہو نا، میری گلاں سنن والے تے ساری زندگی نہیں ہسدا۔ عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو، عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے، برما دیاں بچیاں دیاں چیخاں بند ہو گئی ہیں، بیت المقدس واپس آ گیا، کشمیر واپس لے لیا تسی، افغانستان واپس آ گیا، شام دیاں بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئی ہیں، عراق وچ کم ختم ہو گیا، یمن وچ بستیاں دیاں بستیاں اجڑ رہی ہیں، ختم ہو گیا مسئلہ، فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا، غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا، ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا، جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے، وہ مر گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہستے تسی کیڑی گل تو پے ہو؟ جس دی آپ گل کر دیتی وہ تو جناب تسی دند کڈنے شروع کر دیتے۔ اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو، تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا۔ ہاں تبدیلی وہ تو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے۔ عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا، کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین، کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا، تے پتہ اس دی ماں کی کہندی، وہ کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ہن ایک شرط تینوں اسی آزاد کر دیندے، قرآن تھلے بچھا دیندے، تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا۔ وہ کتنی عظیم عورت ہے یار، ایتے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے، وہ کہندے مولوی خادم اور ختم نبوت دا کام نہیں کیتا، کام تو جناب کیتا عمران خان نے، کام تو کیتا نعمارہ شریف را سانس، ورنہ ساڈے نال کسی دی کی مخالفت سی؟ اسا تو 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تے پھر بھی نہیں روئے، ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھادے ختم نبوت دی خاطر، کنٹینراں دے ٹائراں نال ستے رہے 21 دن سردیاں وچ، اسا تے چوں بھی نہیں کیتی، اسا تے پیرا نہیں نہ دتا، پیرا تے عمران دتا، پیرا تے شہباز شریف دتا، پیرا تے زرداری دتا، ساڈے مولوی پیر انہاں نال کھڑے نہیں ہوئے، اللہ کیوں جی اسا کیڑا پیرا دتا، پیرا تو انہاں دتا۔ اس واسطے اپنے آپ نو بدلو۔ ہاں امام علی مقام امام حسین کانفرنس دا مطلب اے وے کہ ظالم دے مقابلے کھڑے ہو جاؤ، ہاں ظالم دے مقابلے جان کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ امام علی مقام دا اپنا شعر ہے، پوری آپ دی ربائی ہے عربی وچ، آپ دا اپنا شعر ہے، فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو، آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ اے سنو ذرا امام حسین نے کی فرمایا، آپ نے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ
लिलमौत उनशात, फरमाया जब ये बदन सारे पैदा ही मरने के लिए हुए हैं तो बेहतर नहीं है कि इंसान अल्लाह की राह में तलवार से कट कर मर जाए। क्यों जी? फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए, वलो कानतिल अम्वालु लितर्के जुम्मियत, इमाम अली मकाम फरमाते हैं अगर ये माल लोग जो जमा करते हैं इसलिए जमा करते हैं कि छोड़ के चले जाएं कोठियां कार महल्लात। मैं एक दिन डिफेंस गया, सिर्फ कब्रिस्तान वेखण गया, मैं कह मुंडियो मैनू लै चलो डिफेंस के कब्रिस्तान, शायद उत्थों कोई होर किस्म दी कबरां होंदियां होवन, लोग तां भज भज के उत्थे जाके कोठियां बनांदे। मैं गया तो मिट्टी हो जाई पई सी, लेकिन एक फर्क जरूर सी, म्याणी साहब मैं हाफज़ा नूं कुरान पढ़दे वेख्या डिफेंस के कब्रिस्तान विच मैनूं एक बंदा भी कोई ना लभ्या जिहड़ा कुरान कबर ते पढ़ रहा हो। मैं उत्थे फर्क जरूर वेख्या। इत्थे मैनूं किधरे ना किधरे कोई सूरह यासीन पढ़ रहे सी, कोई हाफिज लगे सन, कोई रिश्तेदार, उत्थे मैं वेख्या कि उस उत्थे कबर पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। उत्थे भी मैं मिट्टी के ढेर ही वेखे बड़ियां बड़ियां कोठियां विच, आखिर बंदे ने मिट्टी का ढेर ही बनना है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं वलो कानतिल अम्वालु लितर्के जुम्मियत फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरो यबखलू। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब माल जमा ही छोड़ने के लिए किया जाता है तो फिर क्या जरूरत है उसको कि वो माल संभाल संभाल के रखता है, फिर छोड़कर क्यों जाता है, राय खुदा में देकर क्यों नहीं जाता? क्यों जी? ऐ इमाम अली मकाम, कौन हाँ जी कौन सी बातें करते हैं लोग। इमाम अली मकाम जब आखिरी खुतबा देता ना यजीदियां नु, आपने खड़े होकर फरमाया हाल में नासिरी यंसुरुना, आखिरी आपने जी गुफ्तगू फरमाई, आपने फरमाया है कोई बंदा जेड़ा साडी मदद करे। उन्हां नाल ते आप दा मुतालबा नहीं सी, आपनू पता सी ना जालिमा मेरे नाल की करना है। आप दा खिताब क़यामत तक हुजूर दी उम्मत नु सी, फरमाया है कोई मेरे नाना जान दी उम्मत विच जेड़ा हुसैन दे रास्ते ते चल के मेरे नाने दे दीन दी मदद करे। ए आप दा सवाल है क़यामत तक। इमाम अली मकाम दा इत्थे तकरीरां सुन के आंसू बहा के चले जांदे, सवेरे खत्म नबुवत ते डाका पवे, कहंदे ओ साडा तां कम नहीं सी, सासी तां जिक्र हुसैन जी सुन के आया चले। ऐ इमाम अली मकाम दी सीरत है ते ऐ इमाम अली मकाम दा मिशन है। साडे बारे लोग गल्लां बह के कर देन, गल्लां ओ करे बह के जिन्हें साडी तरह कुर्बानियां दित्तियां। हां असी तां तुहाडियां नस्लां नूं बचाया, जिस कौम दे रहनुमावां नूं इन्ना आता ना नहीं सी आंदी, उस कौम दे बच्चे नूं की आंदा होना। जिस कौम दे रहनुमावां नूं लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आया, उन्हां नूं की पता है लफ्ज़ खत्म नबुवत दा की मसला है। जिस कौम दे रहनुमावां मिर्ज़ाइयां नूं बहन बिरा क्या, उन्हां नूं की पता है मसला खत्म नबुवत क्या है। जिन कौम के रहनुमाओं ने मस्जिदों से स्पीकर उतारे, उनको क्या पता है अल्लाह के घर की क्या अहमियत है। जिन्हें मैचों वास्ते मस्जिदां बंद कराइया, मैच हो जाए मस्जिद अल्लाह के घर बंद कर दिए जाए, उनको क्या पता है कि इमाम अली मकाम ने नेज़े के नोक पर चढ़कर कैसे कुरान पढ़ा है। अपने आप नूं बदलो। ऐ तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दा तां एहसान ही कोई नहीं ला सकदा, तुहाडियां नस्लां भी क़यामत नूं नहीं ला सकदी। हां जी तवज्जो। कोई सोचता मैं नारा लावां, कोई दूसरे नूं वेख रहा होंदा, कोई तीसरे नूं। इश्क जो है ना अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। तवज्जो जी, मैं किसी नूं वेख के कदे नहीं नारा लाया, मेरे अंदरों आपको आवाज उठती मैं करना। हाँ जी पूरे अच्छा वाइन करके पूरे अच्छा छोरे तकबीर से थरथराती जमीन। टीवियां ते बह के जेड़े लोग करते ना इस्लाम दे पाकिस्तान दे खिलाफ, मैनू एक बारी बुलाओ, मैं तो बड़ी शराफत नाल इन्हां नाल गल करना। हाँ जी इन्हां नूं जिन्हां कुल वल्ला नहीं पढ़नी, इन्हां दीन दे बारे गल्लां करनियां। सहाबा जमा होए ते रसूलुल्लाह जदों आवाज आई सी ना, हुजूर घोड़े दी नंगी पीठ उते सवार होके, उते जीन कोई नहीं सी, हुजूर घोड़ा दौड़ांदे वापस आ रहे सन, हुजूर दी गर्दन मुबारक की तलवार लटक रही सी। हुजूर ने फरमाया लन तुराऊ, फरमाया जिधर से आवाज आ रही थी मैं उधर से होकर आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सो जाओ। सुभान अल्लाह। नफी करेगा जी जो हुजूर की गर्दन में लटक रही थी। क्या बातें करते हो। आज अमेरिका जो है वो शराफत से अफगानिस्तान को उसने तबाह किया है,
اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے. شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے؟ لبیک والے تو اڑیاں نسلوں کو بچا رہے ہیں. فرمان ہے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا 2 نمبری تے میرے امتی نے 2 نمبری مال کھلاوے تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے. حضور فرمانے لکھ واری مدینے چاہے میرا دے نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے. یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ. تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے, ڈیم بھی بن جان گے, پانی بھی زمین دا اُتے آ جائے گا. یہ سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے, اشرف شاکر صاحب ہے, مفتی صاحب ساڑے کھڑے, اسی سارے انہوں نے کہا کہ اوہ اللہ دے سامنے سر جھکاؤ, سارے نماز استسقاء شروع کر دو, کسی دی تو قبول فرمائے گا نہیں. سنا دے ماں حدیث پاک پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنی ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی, ایک بندہ آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو کوئی نہیں جڑیاں. آل بریز وچ آپ نے لکھیا, آپ نے فرمایا میں وہ تاراں پھر کٹ دیواں, انہوں نے کہا کٹ دیو. آپ فرماندے میں جدوں تاراں کٹیاں تے اسی ویلے مرتد ہو گیا. وہ تاراں جوڑ کے ذرا وہ حدیث سننی, وہ تاراں جڑیاں تے پہلے ہی ذرا انہاں وال توجہ کر کے جڑیاں تے تسی تے میں مسلمان ہوں یار. ہاں دعا کرو ساڑیاں نسلاں میں جوڑی رکھن تو پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ. اے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ لاندے لبیک دا, انہیں کہا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لائی آندا. کیوں جی ان کا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لاندا. اے قیامت نو پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندا یا میری گنگ ہوندی. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگے گا نا. بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندا تو مزید جوش آ رہے قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے. میں کدوں دی پیاس لگی میں اتنے بیٹھ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا. میں کہ سارے پیاسے بیٹھے میں ہوں 2-4 گلاس ایویں پی جاواں تے پھر کہن گے مولانا دا کیڑا کمال ہے 5 گلاس پی کے تقریر کرنا. مزہ تو ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے. قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خادم نہیں لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزہ تو پھر ہے نا. کیوں جی گلاں پیاسیاں کرنیاں تے ابو جناب دودھ سوڈا تے تو پتہ نہیں کی چاڑ کہنا. سنو جی کربلا ان تے نہیں, میں بڑی سخت پیاس لگی ہوئی سی پہلے بھی, لیکن میرے چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوندا, گل وچ ہو رہے. ایک اے رات بھی پوری کٹ سکدا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. مطلب گردے سک گئے تو پھر کی ہونا, انہوں نے کہا چالو ہو جاؤ چالو ہو جائے. سبحان اللہ. کیوں جی مومن دی اپنی ایک شان ہے. اے تے یار گرگو میں کہنا جدوں مسلمان لبیک والے آ جان گے تے ہسپتال بند ہو جان گے. اے نہیں کہ ہسپتال اسی بند کر دینے, اسی انہاں نوں وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے. انہاں دے نیڑے کوئی نہیں بیماری آندی, بیماری کہنا میں انہاں دے نیڑے جاواں میں تو خود مر جانا. اے شوگراں موگراں گئیاں بلڈ پریشر اے تائیں ہی این جدوں دین تو دوری ہے. چلیا جدو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تے سونا ہے. راتی سون لگیا پاسے پرتے بھی سبحان اللہ, پاسا الٹا انج بھی کرے سبحان اللہ, اٹھ کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ. تے شیطان کیڑے پاس وانا ہے, تے بلڈ پریشر کیڑے پاس وانا ہے, تے بے برکتی کیڑے پاس وانی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں جناب پھر سو گیا, پھر وہ اذان ہونے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. مومن دی تے ورزش اتنی ساری, ایتھوں کیڑا شوگر آنی جناب. تسی آپ شوگر بنائیاں, مسیتی آنا کوئی نہیں, وضو کرنا کوئی نہیں. جڑا بندہ بہوں بھی موزیاں دا مرد بیمار ہے نا, ڈاکٹر کہندے لا علاج ہے, وہ اپنا وضو شروع کر دے, جدوں وضو ٹوٹے نواں وضو کرے, 8 دن بعد اودی بیماریاں رہ جان. تے مینوں گل کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال والی بات. جدا منہ جدا معدہ خراب ہے وہ مسواک شروع کرے, کسی دوائی دی لوڑ نہیں. 8 دن بعد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ پے. تو میری گل کر انہوں اتنی بھوک لگنی جناب. جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے, ویکھ کے. جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھے, 4-5 سپارے پڑھے گا, کہے گا 1 نمبر ود گیا یار, کمال ہو گئی. اور ڈاکٹر کہے گا بادام کھاتے نے, انہیں کہ بادام تے نہیں کھاتے. الف لام میم ذالک الکتاب ویکھ کے پڑھیا جائے. الرحمن علم القرآن ویکھ کے پڑھیا جائے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. وہ کہنا کمال ہے یار, 2 نمبر ود گئے. انہیں کہا سورہ رحمان آج پوری ویکھ کے پڑھی. اسلام تے اسلام ہے. میں تو نہیں پڑھیا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے. جدو مومن دی زندگی جہاد والی, تے جڑا بندہ جہاد تے انہوں دیہڑی راتی تے فکر ہونا بھائی تلوار کیویں تیار کرنی, غوری میزائل کتنے سجانا ہے, تے جناب مودی تے جرنل نو جواب کیویں دینا, بھائی پالش کرو بھائی ابابیل نو اج لا دے اوتے او چوٹی اوتے کی جی ٹرمپ نو دھمکی دینی. تے او مسلماناں دی بیماریاں شوگراں تے گئیاں, انہاں نو ہر ویلے ابابیل کیویں چلنا ہے, ٹینک کیویں چلنا ہے. کیوں جی یہ بیماریاں لگیاں ہی تامن.
اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. ہاں جی کیوں جی اسلام تک کمال اسلام بیمار ہون ہی نہیں دینا. ہاں جی بیمار نہیں ہونے دینا. جدو ایڈ 12:15 منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہنا گھر جہاں آٹا گدیا وہ سارا میں ہی کھا جاؤں. کتنی بھوک لگتی بندے نو. 12:15 پڑے ہوئے لگ پتے جانے. کیوں جی کیوں شاہ جی گل نہیں. ہاں انج گل ہے بالکل. کیوں جی این گل نہیں. میں جنہوں بھوک نہیں لگتی پڑھن قرآن روزانہ بھوک بعد انہوں نے گھر والا کہنا بھائی تینوں کہڑا نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دیا کر بابا. ساری بیماریاں اقبال حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. آن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے حدیث پاک. پہلے مولا علی کو پھر امام حسن کو پھر امام حسین کو تو مفت. کیوں جی مفت. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباطا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شعرا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجی تدویر ابید مشرب اداج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب وإذا التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثله. ہوں امام حسن کو بڑے نا امام حسن عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتهي ان يصف لي منها اتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى الهرنين له نور يحسب من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي عونا زري المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابہ یبدأ من لقی الصلاة. تھوڑا جا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب یہ تے عربی ہے نا سانو گاڑاں کٹن تو پہلے کم از کم سوچا کرو بھائی پکا قرآن دا حافظ ہوئے. کیوں جی حدیثاں بھی ایڈیاں لمیاں پڑھدا ہوئے تے ساری صرف نہ بھی انہوں آندی ہوئے. کیوں جی جنہوں حلف نامے مقتضیات پڑھنا نہیں آیا پڑھنے مقتضیات. اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لا یقتضی لا یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضی ان لا یقتضی ان لا یقتضی ان لا یقتضی ان الامر من یقتضی لتقتضا لا یقتضی لا یقتضا والنهی لا تقتضی لا تقتضا لا یقتضی لا یقتضا الظرف من مقتضن مقتضیان مقتضیات. کیوں جی توجہ کیوں جی میں پوری صرف صغیر پڑھ دیتی. سبحان اللہ. اعتزاز آسن نو کلو واللہ نہیں آندی تے میں نو تے پورے نا دی صرف صغیر آنی اعتزا یاتزو اعتزازن فهو معتزن واعتزا یعتزو اعتزازن فذاک معتزن لم یاتزا لم یاتز لم یاتزز لم یعتزا لم یعتز لم یعتزز لا یاتزو لا یعتزو لن یاتزا لن یعتز لا یاتزن لا یعتزن لا یاتزن لا یعتزن
کیوں جی ڈاڈا گاوے اے ڈاڈا نہیں حضور اسی انہاں نوں چاہندے ہاں کہ بھائی جے پاک اسا رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا پاگلو اقبال کہندا کی کہندے علم قرآن نا علم حق دا توجہ اقبال کہندا حفظ قرآن عظیم آئین توست حرف حق را فاش گفتن دین توست اقبال کہندا تیرا کام سی نا قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا کہندا اے بیالو جی دے پترو اے قرآن ہے جڑا ایک 6 سالہ بچہ بھی اپنے سینے چ لے کے پیدا لے آؤ ساڈے مقابلے وچ پتہ کر لو کیا بات کیوں جی جے ایک زبر زیر جی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہندا تے تیرا کام سی نا قرآن چک کے دنیا تے جاندا علم حق را در کفا انداختی باہر نان دین اکبر انداختی اقبال کہندا تو علم روٹیاں واسطے ساری زندگی اے بی سی پڑھتا رہا قرآن چک کے کنڈی پہ رکھ دیتا ہی تے گلا کرنا جی امریکہ بڑا آگے نکل گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر خود اپنے بربادی دین دی تسا اپنے بچے نو کیڑا پڑھا دیو تسا بھی کہندے ہو جی افسا ہوا جلدی چھٹی دینا نے سکول جانا ہوندا الرحمان کل پڑھ لوے گا اے بی سی نہ رہ جائے کدھر دی ہاں جی اینو اج پڑھان دیو جناب ٹوٹ بٹور نے کھیر پکائی اینو کی تسی پڑھانا ہے اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت اذا السماء انفطرت واذا البحار فجرت کیوں جی اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت کیوں جی سبح اسم ربك الاعلى کس نے اے پڑھاؤ اپنے پتر نو اے ساڈا مقصد ہے لبیک دا 5 لاکھ دیا تنخواہ نہیں میں کیوں جی ہاں جی علامہ بدر منیر اے بدر منیر علامہ پڑھدا سی میری 800 روپیہ تنخواہ سی جنہ جڑے 5 لاکھ لے کے نہیں پڑھا دے میں 800 وچ انہاں نوں پڑھا دیندا پوچھو انہاں 800 روپیہ میری تنخواہ تے اس ویلے پروفیسر دیاں تنخواہاں ہٹیاں چلو تنخواہاں دی گل وچ اور جنہ دا اسی کام کرنے نا سمجھ آئی لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے ہائے 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 لب واہ ہے آنکھیں کیوں جی بند ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا اے واحد مولوی خادم ہے جی روٹی دی جڑی نا دھمک سپریم کورٹ تک گئی وہ کہندے نے تحقیق کرو یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے ایہی تو گل ہے مالکاں دسیا ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے نا تے جدوں ساڑی طرفوں انہوں عزت ملے تو پھر لوگ تحقیق کر دیں روٹی کہاں سے لیتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو انل حسن ابن نہیں اگے پھر جا کے حسین آنا نا امام حسن اے حدیث پاک علی جڑی شروع امام حسن تو ہوندی اگے جا کے امام حسن فرماندے میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو فقتم تو الحسین زمانہ میں ایک لمبا عرصہ چھپائی رکھی حسین پاک کو میں کہ کوئی موقع آیا تو میں کہاں گا بھائی جان اے جڑے مینوں اپنے نانا جان دے اوصاف آندے تو انو آندے کہندے حیران میں ہویا جب حسین نال میں گل کیتی تے میرے تو پہلے اپنے ابا جی کو اپنے ماموں جان کو سب کچھ وہ پوچھ چکے سن جڑا میں نہیں سی پوچھ سکیا اللہ اللہ شروع تے تو ہوندی عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي علا وكان مصافا عن حليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها تعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليله البدر فذكر الحديث بطولي قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسالت عما سالت ووجدت قد سال ابا محمد خلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان اذا آوى الى منزله جزا دخوله 3 اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لاهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الامة ايثار على الفضل باذنه وقسم ولا قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الامة من مسألة عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة لا يذكر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه الا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي على احد منه بشره وخلقه ويتفقد اصحابه وسال الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقوي ويقبح القبيح ويوهي معتدل الامر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة ان يغفل او يمل لكل حال عنده لا
يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم افضلهم عنده وعمهم نصيحا واعظمهم عنده منزلة احسنهم مواساة وموازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس الا على ذكر واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس ان احدا اكرم عليه منه من جالسه فعبده في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده الا بها او بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم ابا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وامانة لا ترفع فيه الاصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ہونا من نظرت ہی نینا دیا فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں. اے جڑا میں پڑھدا نا ایک کم از کم ذہن استعمال کرو بھائی قبر او مولانا پڑھے سی حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھی حضور کے ابرو ایسے تھے پیر میرے علی شاہ فصاحب فرمانے ہیں حضور دا چہرہ انور تے میں دیکھ ہی نہ سکیا بس وہ ابرو اتنے سونے سن کے میرے علی شاہ تھی ڈے پیا جناب. ہاں جی جڑے لوگ کہندے میں حضور دی زیارت ہوئی میں بڑا پریشان ہوندا میں آقا پیر میرے علی شاہ سید ہو کے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے راج کے فرمانے نوے ایک سگیا تے میرے لی اینج بھج گیا جی میں کباب بھج دے میں نے تو سمجھ نہیں آتی چلے جدوں حضور دی زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی. ہاں جی میں تو گل مک جاندی میں تو انہاں لوکاں دا حیران ہوندا میں انہاں دے چہرے ول ویکھدا رہ جاندا میں آکھو ساری زندگی پیرے اسی دئیے او تو دس تو کیڑا کام کیتا بھائی او چلیا کوئی گلاں کرن والیاں نہ ایو جیاں گلاں کیتا کر شکر کر خدا دا کروڑاں واری کہ تینوں انہاں اپنے کتےاں وچ شمار کیتا یہ گلا ہی نہ کیتا کر تو کیڑے ناز و نعمت دیاں گلاں کر کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے کیوں جی انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. کیوں جی اے میں امام حسن تے حسین والی حدیث پاک ہے نا انہاں وچ تھوڑا جہا ترجمہ ہے کس ہن اعلی حضرت امام حسن فرمایا میرے نانا جان کے ہاتھ ایسے تھے ہن اعلی حضرت کی کہندے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. یہ میں ترجمہ نہیں کرتا مطلب کسی نے ہضم ہی نہ ہو اعلی حضرت تو کتنے جا کے گل کی تھی. کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے ادن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا.